صدر اور جمہوریت بہانہ، معدنیات اور تیل نشانہ۔ امریکہ کا وینزویلا پر فضائی حملہ، دارالحکومت کراکس سمیت 4 شہروں میں دفاعی تنصیبات، دفاعی ہیڈ کوارٹرز اور دوسرے مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ ملک میں ایمرجنسی نافذ، امریکی صدر کا وینزویلا میں کامیاب کارروائی اور وینزویلا کے صدر اور اہلیہ کو حراست میں لینے کا دعویٰ۔ ٹرمپ نے کہا کہ مادورو کو ملک سے فرار کے دوران حراست میں لے کر امریکہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ وینزویلا کی نائب صدر ڈیلسی روڈریگز نے کہا ہے کہ صدر مادورو کہاں ہے کچھ علم نہیں، امریکہ کو صدر مادورو کے زندہ ہونے کی یقین دہانی کروانا ہوگی۔ امریکی حملوں کے بعد حکومت صدر نکولس مادورو کے موجودہ ٹھکانے سے لاعلم ہے۔ سیکیورٹی فورسز کو عوام کے دفاع کے لیے میدان میں اتارنے کی ہدایت، وزیر دفاع کی عوام سے پرسکون رہنے کی ہدایت، کہا قیادت پر بھروسہ کریں، پہلے بھی حملوں کا سامنا کیا ہے اور برداشت کیا ہے۔ ایران، روس، کولمبیا اور کیوبا کی وینزویلا پر امریکی حملے کی مذمت۔ ایران نے وینزویلا پر امریکی حملے کو وینزویلا کی قومی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی قرار دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ نے سلامتی کونسل سے فوری کارروائی کرنے اور ذمہ داروں کو جواب دہ ٹھہرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ روسی وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا کہ امریکہ نے وینزویلا کے خلاف مسلح جارحیت کا ارتکاب کیا ہے، جو گہری تشویش کا باعث ہے اور اس کی سخت مذمت کی جاتی ہے۔ تہران دشمن کے سامنے ہرگز نہیں جھکے گا، ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا امریکہ کی دھمکی پر رد عمل، کہتے ہیں کہ خدائی مدد اور فضل سے دشمن کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا جائے گا۔ احتجاج جائز عمل ہے، لیکن احتجاج اور ہنگامہ آرائی میں فرق ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے متنبع کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایرانی مسلح افواج الرٹ ہیں، خود مختاری کی خلاف ورزی پر مسلح افواج کو معلوم ہے کہاں نشانہ بنانا ہے۔ مودی سرکار کی ہندوتوا شناخت پر کھلی چارج شیٹ تیار، معتبر عالمی جریدے نے بی جے پی حکومت کے جمہوریت کے دعووں کی قلعی کھول دی۔ ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ عیسائی اقلیت بھی بدترین صورتحال کا شکار۔ مشن ہندوتوا عالمی سطح پر باعث شرمندگی بن گیا۔ گرجا گھروں پر حملے، کرسمس علامتوں کی توہین پر مودی کی خاموشی سوالیہ نشان۔ 2014 کے بعد مسلمان رہائش، ملازمت اور ووٹ کے حق سے محروم ہیں۔ اینٹی کنورژن قوانین اور پولیس رویہ اقلیتوں پر تشدد کو تحفظ دے رہا ہے، وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ میں انکشاف۔ بھارت میں اقلیتیں غیر محفوظ ہیں، وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا ہے کہ مودی کے بھارت میں اب مسلمانوں کے بعد سکھ اور عیسائی بھی انتہا پسندوں کے نشانے پر ہیں۔ بھارت کی فاشسٹ حکومت عالمی قوانین کی دھجیاں اڑا رہی ہے۔ سابق وزیر خارجہ ہنا ربانی کھر نے کہا ہے کہ بھارت نے عالمی قوانین کو مذاق بنا دیا ہے۔ سینیٹر شہری رحمان کا کہنا تھا کہ عالمی برادری بھارت میں اقلیتوں پر ہونے والے مظالم کے خلاف بھرپور احتجاج ریکارڈ کروائے۔ مودی سرکار کی پاکستان کے بارے میں ہرزہ سرائی، بھارتی وزیر خارجہ کے غیر ذمہ دارانہ الزامات سختی سے مسترد۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا، ایک بار پھر بھارت دہشت گردی کو فروغ اور علاقائی عدم استحکام میں اپنے کردار سے توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ خطے بالخصوص پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے فروغ میں بھارت کی دستاویزی مداخلت حقیقت ہے۔ سرحد پار ٹارگٹ کلنگ، پراکسیز کے ذریعے تخریبی کارروائیاں اور دہشت گرد نیٹ ورکس کو خفیہ اعانت بھی نہایت تشویشناک ہے۔ پاک فضائیہ کی روایتی دفاعی صلاحیت میں نمایاں اضافہ، پاکستان ایئر فورس کا تیمور ویپن سسٹم کا کامیاب تجربہ۔ آئی ایس پی آر کے مطابق جدید نیویگیشن اور گائیڈنس سسٹم سے لیس تیمور کروز میزائل 600 کلومیٹر تک زمینی بحری اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ صدر زرداری اور فیلڈ مارشل کا کامیاب تجربے پر خراج تحسین، ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی سائنسدانوں اور انجینئرز کو مبارکباد۔ بھارت سے جنگ میں فتح کے بعد پاکستان کو جو عالمی مقام ملا ہے پہلے کبھی نہیں ملا۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ کی میڈیا سے گفتگو، کہا گزشتہ سال پاک امریکہ تعلقات میں نمایاں بہتری آئی، کامیاب سفارتکاری کا کریڈٹ پاکستانی قیادت کو جاتا ہے، دونوں ملکوں کی طویل شراکت داری ہے، مستقبل میں مزید بہتری آئے گی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار بیجنگ روانہ، ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار 4 جنوری کو پاک چین وزرائے خارجہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ اسٹریٹجک ڈائیلاگ میں پارٹنرشپ کو مزید مضبوط بنانے پر غور ہوگا۔ پاکستان اور چین کے درمیان 2 طرفہ تعاون کے تمام پہلوؤں کا جائزہ بھی لیا جائے گا۔ شراکت داری کے نئے شعبوں کی نشاندہی کی جائے گی۔ 2025 افغانستان میں خواتین کے لیے انتہائی تاریک اور دردناک ثابت
افغان طالبان رجیم میں خواتین بنیادی حقوق، تعلیم، ملازمت اور باوقار زندگی سے محروم۔ افغان میڈیا آمو ٹی وی کے مطابق خواتین کی تعلیم، روزگار اور عوامی زندگی میں شمولیت پر پابندیاں بدستور برقرار، سخت ڈریس کوڈ پر مجبور کیا گیا، خلاف ورزی پر گرفتاریاں ہوئیں۔ متحدہ عرب امارات کے شاہی خاندان کے اہم شخصیت شیخ احمد بن خلیفہ سعید المختوم کا دورہ پاکستان۔ کراچی ایئرپورٹ پر صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ نے معزز مہمان کا استقبال کیا۔ احمد بن خلیفہ سعید المختوم پاکستان میں کچھ دن قیام کریں گے۔ قیام کے دوران احمد بن خلیفہ سعید المختوم مختلف شخصیات سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ احمد بن خلیفہ سعید المختوم سندھ میں سرمایہ کاری کے حوالے سے بھی بات چیت کریں گے۔ ایم کیو ایم پاکستان کا کراچی بچاؤ مہم شروع کرنے کا اعلان۔ متحدہ رہنما ڈاکٹر فاروق ستار کہتے ہیں کہ ملک کی بقا اور سلامتی کراچی کی سلامتی اور بقا سے جڑی ہوئی ہے۔ پاکستان بچانا ہے تو پہلے کراچی کو بچانا ہوگا۔ ملک کی تعمیر و ترقی میں کراچی کی تعمیر و ترقی منحصر ہے۔ شہر آج بھی سسک سسک کر ملک کے لیے اپنی خدمات انجام دے رہا ہے۔ سہیل خان آفریدی کراچی آئیں، انہیں برگر کھلائیں گے۔ میئر کراچی کا وزیر اعلیٰ کے پی کو پیغام۔ مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ سہیل خان آفریدی کو شہر قائد میں مکمل پروٹوکول اور عزت و احترام کے ساتھ خوش آمدید کہا جائے گا۔ سندھ کی روایتی اجرک پہنائی جائے گی۔ نفرت کی آڑ میں کراچی کو برا دکھانے کی کوشش کی گئی۔ ریاستی اداروں پر گمراہ کن الزامات اور ساکھ متاثر کرنے کا کیس۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ عدالت کا سہیل آفریدی کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر رکھا ہے۔ سماعت 17 جنوری تک ملتوی۔ پنجاب میں امراض قلب کے لیے انٹراویسکولر سرجری کی جدید ترین تکنیک متعارف کروانے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے اوکلاہوما ہارٹ ہسپتال کے چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹر ڈاکٹر نعیم طاہر خیلی کی سربراہی میں وفد کی ملاقات۔ صوبے میں ڈاکٹرز کی ٹریننگ کے لیے خدمات حاصل کرنے پر اتفاق۔ کراچی مائی کلاچی پھاٹک کے قریب دل دہلا دینے والا واقعہ۔ خشک مین ہول سے ملنے والی 4 لاشوں کا ابتدائی پوسٹ مارٹم مکمل۔ تشدد اور بھاری چیزوں کے نشانات کی تصدیق۔ مرنے والوں میں ایک بزرگ خاتون شامل، شناخت تاحال نہ ہو سکی۔ لاشیں چھپانے کے لیے کمبل اور پتھروں کا استعمال کیا گیا۔ لاشیں ایدھی سردخانے منتقل، پولیس تحقیقات جاری۔ راولپنڈی کے صدر بیروری میں خطرناک بین الاضلاعی ڈکیت اور اجرتی قاتل گینگ کا پولیس پارٹی سے مقابلہ۔ فائرنگ کے دوران شہری سے گاڑی چھیننے والے 4 ڈاکو ہلاک، 2 فرار۔ برآمد شدہ گاڑی اور اسلحہ تحویل میں لے لیا گیا۔ چند روز قبل گینگ نے فیملی کے ساتھ جاتے ہوئے تاجر کو قتل کیا تھا۔ فرار ڈاکو کی گرفتاری کے لیے سرچنگ جاری۔ کراچی میں ٹریفک حادثات نہ رک سکے۔ بلدیہ اتحاد ٹاؤن میں تیز رفتار بس نے 5 سالہ راہگیر بچے کو کچل دیا، موقع پر ہی جاں بحق۔ لاش اسپتال منتقل۔ M9 موٹر وے نوری آباد کے قریب خوفناک حادثہ۔ پنجاب سے کراچی آنے والی مسافر کوچ اور ٹریلر کے درمیان تصادم میں 2 مسافر جاں بحق، خواتین اور بچوں سمیت 10 زخمی، 3 کی حالت نازک۔ پنجاب میں NDMA کا الرٹ جاری۔ آئندہ 3 روز کے دوران جنوبی اور وسطی پنجاب میں شدید دھند کا امکان۔ لاہور، ملتان، ساہیوال سمیت متعدد اضلاع متاثر ہوں گے۔ بالائی سندھ اور اسلام آباد میں بھی دھند کے امکانات۔ حد نگاہ کم ہونے سے ٹریفک حادثات کا خدشہ، شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت۔ کراچی میں صبح سویرے ہلکی دھند کے ساتھ موسم سرد۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں رواں ہفتے بارش کا کوئی امکان نہیں۔ دن اور رات کے درجہ حرارت میں مسلسل کمی، فضائی معیار بتدریج مضر صحت قرار۔ لاہور میں بھی ٹھنڈ کے ڈیرے، ایئر کوالٹی انڈیکس 236 کے ساتھ انتہائی مضر صحت قرار۔ کم سے کم درجہ حرارت 8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ خشک سردی میں اضافے کی وجہ سے شہری مختلف بیماریوں میں مبتلا۔ ملک کے بالا علاقوں میں برف باری کے حسین نظارے۔ نتھیا گلی، ایوبیا، چھانگلا گلی اور باڑا گلی میں ہر طرف سفیدی چھا گئی۔ نتھیا گلی کے چرچ پارک میں سیاحوں کا میلہ۔ لوئر گلیات نے بھی سفید چادر اوڑھ لی۔ شوگران، کاغان اور ناران میں دوسرے روز بھی برف باری۔ ملکہ کوثر مریب میں برف باری کا سلسلہ تھم گیا۔ آزاد کشمیر میں موسم نے حسین رنگ بکھیر دیے۔ سیاح مناظر سے لطف اندوز ہونے لگے۔
ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 PCB की जानिब से इब्तिदाई वर्ल्ड कप स्क्वाड के नाम ICC को अरसाल 31 जनवरी से पहले नामों में तब्दीली का इख्तियार होगा। इब्तिदाई 15 रुकनी स्क्वाड के साथ रिजर्व खिलाड़ियों के नाम भी ICC को भिजवाए गए। पाकिस्तान टीम अपने तमाम मैचेस श्रीलंका में खेलेगी। PCB चेयरमैन का हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर में खवातीन खिलाड़ियों के तरबियती कैंप का दौरा, कोचेज और खिलाड़ियों से मुलाकात की। कैंप में जारी फिजिकल ट्रेनिंग, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग प्रैक्टिस का जायजा लिया। खिलाड़ियों की हौसला अफजाई भी की। ग़िज़ाई से भरपूर खाना और बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हिदायत जारी। साल नौ का पहला सुपर मून आसमान पर चांद मामूल से बड़ा और ज्यादा रोशन दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान में सुपर मून का आगाज शाम 5:51 पर हुआ। सुपारकों के मुताबिक सुपर मून चांद के मुकाबले में तकरीबन 6 से 7% बड़ा दिखाई देता है। साबिक आलमी नंबर 1 टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच ने 2026 को अपना साल करार दे दिया। नोवाक जोकोविच की जिम की वीडियो मंजर-ए-आम पर वीडियो में वो डांस करते देखे जा सकते हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। और जश्न मौलूद काबा आज 13 रजब इमामुल मुत्तकीन दामाद रसूल शेर खुदा अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का यौम विलादत। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी जश्न, मुख्तलिफ शहरों में महफिल मिलाद। हैदराबाद में कदमगाह मौला अली पर शानदार चरागां, कराची, लाहौर और दीगर शहरों में भी जश्न।